بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ اے پی ایس کے بعد شاید سب سے بڑا واقعہ ہے جو پشاور میں ہوا ہے، اور اس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف وہاں ہیں، شہباز شریف وہاں ہیں، باقی لوگ وہاں پر ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2022 میں دہشت گردی کے واقعات میں کتنا اضافہ ہوا اور کیوں اضافہ ہوا؟ اس سے پہلے جو دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے تھے وہ 2017 میں ہوئے تھے، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی۔ پھر 2018 گیا تو جو حکومت چلی گئی اور حکومت آ گئی تحریک انصاف کی۔ پھر یہ بتدریج دہشت گردی کم ہوتی گئی، اور 2022 میں جب دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو پھر دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے، اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سال 2021 کی نسبت سال 2022 میں دہشت گردی کے واقعات میں 28% اضافہ ہوا ہے، 28%۔ اور اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں 2017 سے اب تک تو 48% اضافہ مجموعی طور پر ہوا ہے۔ 2017 کے مقابلے میں 2022 میں 48% اضافہ ہو گیا، یعنی اس دوران میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں کل 3-4-5 سال میں کل ملا کر جو مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے وہ اتنا ہوا ہے۔ اچھا، پھر سال 2022 میں پاکستان میں دہشت گردی کے کل 376 واقعات ہوئے ہیں 2022 میں، اور آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں عمران خان کی حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے زیادہ جو اس سال میں حکومت کی ہے وہ اسی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے حکومت کی، اور پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ بنی۔ تو 376 واقعات ہوئے جن میں 533 ہلاکتیں ہوئی اور 832 افراد زخمی ہوئے۔ اچھا، اب اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اس رپورٹ کا، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2017 کے بعد سال 2022 میں ملک میں دہشت گردی کے 360 سے زائد واقعات ہوئے، یعنی 360 سے زائد کے قریب واقعات جو ہیں یا 2017 میں ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر 2022 میں ہوئے ہیں۔ اس دوران میں اتنی دہشت گردی کے کبھی واقعات پیش نہیں آئے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ دو وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، اور وہ دونوں بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں کہ 2022 میں اتنی دہشت گردی کیوں ہوئی ہے۔ اچھا، میں لیکن آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ سال 2021 میں پاکستان میں 4 خودکش حملے ہوئے تھے، جبکہ سال 2022 میں ہونے والے خودکش حملوں کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے۔ تو 21 میں 4 اور پھر 15، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 اور 22 میں دہشت گردی کے واقعات میں فرق کتنا ہے، 4 گنا زیادہ فرق ہے، 4 گنا زیادہ فرق ہے 21 اور 22 میں۔ اچھا، اب نومبر 2022 کی نسبت دسمبر 2022 میں بلوچستان میں شدت پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملوں میں 88% اور خیبر پختونخوا میں 54% اضافہ ہوا ہے۔ اب ذرا میں اس نقطے پر آتا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے رپورٹ رکھ دی ہے، لیکن میں اس نقطے پر آتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد اضافہ کیوں ہوا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو یاد ہے جب سے مارچ گزرا ہے، بلکہ مارچ ہی سے سمجھ لیں آپ، یا فروری سے ہی آپ سمجھ لیجئے 2022 میں، فروری کے بعد تقریباً حکومت کو گھر بھیجنے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ مارچ پورا اسی افراتفری میں گزرا، اور پھر عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک بھی دن پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوئی، تمام سیاسی قوتیں جوڑ توڑ میں لگی ہیں۔ 25 مئی کا واقعات ہوتے ہیں تو پورا ذہن جو ہے وہ پوری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے ملک میں، کیسے ان پر آپریشن کرنا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے ان کی گرفتاریاں کرنی ہیں، اس پر توجہ رہتی ہے۔ عمران خان اپنی مہم شروع کرتے ہیں تو اس پر توجہ ہو جاتی ہے، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو سارا جوڑ توڑ توجہ اس پر ہو جاتی ہے۔ تمام پاکستان کی قوتوں کی، سیاسی قوتیں ہوں یا غیر سیاسی قوتیں ہوں، ساری توجہ جب اس پر ہو جاتی ہے کہ جی سیاست کو کیسے مینج کرنا ہے، عمران خان کو کیسے کاٹا لگانا ہے، عمران خان کو کیسے آؤٹ کرنا ہے، اس کو کیسے واپس آنے سے روکنا ہے، اس کی مہم کو کیسے ناکام بنانا ہے، اس کے بائی الیکشنز کو کیسے ناکام بنانا ہے، اس کو کہ لانگ مارچ کو کیسے ناکام بنانا ہے، جب آپ کی پوری سیاسی توجہ اسی کے پر لگی رہے گی تو ظاہر ہے سیکیورٹی پر ایک خلا پیدا ہوگا، جو کہ ہوا۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تمام تر توجہ اس پر تھی، اور پیچھے جو ہے وہ سیکیورٹی کو برباد کرنے کا خواب دیکھنے والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اپنا کام خاموشی سے کر رہے تھے، اور کسی کی اس پر توجہ نہیں تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں ساری توجہ اسی بات پر ہے نا کہ جی کیسے، اور پھر اکانومی ہماری جو ہے وہ ایسی ہو گئی کہ ساری توجہ اس کے اوپر ہے۔ تو جب آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیسے پاکستان میں، دنیا میں جہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں وہاں پر ہر لمحہ آپ اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنے کے لیے کہیں پر نئے آلات خریدتے ہیں، کہیں پر نئی فورس بناتے ہیں، کہیں پر آپ نئے جو ہے وہ پروگرامز بنا کے نئے آپریشنز کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دال روٹی کی فکر پڑی ہے، ہم نے کہاں سے نئے ہتھیار خریدنے ہیں، نئی پالیسیز بنانی ہے، نئی حکمت عملی کرنی ہے، ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو یہ وہی بات ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ جب آپ کی اکانومی کمزور ہوتی ہے تو آپ کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں،
اور یہ جو ہے وہ یہ جو صحن ہے وہ ایک غریب کا صحن بن جاتا ہے جس سے ہر کوئی گزر کے جاتا ہے. اب یہ ہمارا گھر جو ہے وہ ایک غریب آدمی کا صحن بن چکا ہے جس کی دیوار ٹوٹی ہے اور جس کا منہ کرتا ہے وہ اس گھر کے اندر سے گزر کے رستہ بنا لیتا ہے, اور رستہ بنا کے یہاں سے دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. تو یہاں پر تو رستے بنا لیے ہیں لوگوں نے جو اپنے سارے مذموم ارادے پورے پاکستان میں پورا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک وجہ تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری داخلی صورتحال ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ 2021 اور 22 میں کیا فرق آیا. 2021 کے آخر میں جا کر یا اگست میں آپ کہہ لیجئے یا مڈ کے بعد جا کر وہاں پر ایک نئی حکومت آ گئی, اور وہ حکومت تھی طالبان کی حکومت, اور وہاں سے اشرف غنی وغیرہ چلے گئے. اب طالبان سے ہمیں بہت توقعات تھیں پاکستان کو کہ جی ہمارا یہ والا بارڈر سیکیور ہو جائے گا اور طالبان کے ساتھ ہماری اچھی لائزوننگ ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جو ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی میں اور تحریک طالبان افغانستان میں زیادہ فرق محسوس نہ کیا جائے, زیادہ فرق نہ سمجھا جائے. میں جب افغانستان گیا, جب طالبان کی حکومت آئی, تو میں نے افغانستان میں ہر طالب کے زبان پر ایک سوال اپنے لیے ضرور محسوس کیا. جہاں جاتا تھا مجھ سے ایک سوال ضرور ہوتا تھا, بلکہ دو سوال ضرور ہوتے تھے. ایک سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے بھائیوں کو کیوں مارتے ہیں, ٹی ٹی پی والوں کو کیوں مارتے ہیں, کیا آپ وہ نہیں چاہتے, کیا آپ جو ہے وہ اس پر شریعت کا نفاذ نہیں چاہتے. یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ شریعت کا نفاذ نہیں چاہتے, آپ کیوں مارتے ہیں ہمارے بھائیوں کو. ایک سوال تو یہ ہوتا تھا. دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ باڑ کیوں لگاتے ہیں, جی یہ تو ڈیورنٹ لائن ہے, باڑ کیوں لگاتے ہیں. یہ طالبان کا سوال ہوتا تھا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ طالبان کو پاکستان سے دو شکایتیں یہ ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان کو جو کہ اللہ کے نام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کو روکا نہ جائے, ان کو اپنا مشن جاری رکھنے دیا جائے, بالکل اسی طرح جیسے ہم نے امریکہ کے خلاف ایک شریعت کے نفاذ کی جنگ لڑی ہے. اب یہ بات جو ہے وہ طالبان کی حکومت میں اتنی جاگزی ہے یا نہیں ہے, لیکن مجموعی طور پر طالبان کی جو گراؤنڈ پر کھڑے طالبان ہیں ان کے دماغوں میں ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں, اکٹھے پلاننگ کرتے ہیں, اکٹھے مشاورت میں رہتے ہیں, اکٹھے جو ہے وہ دوستیاں ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے بارڈر پار کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی اور یہ اکٹھے رہتے ہیں. تو اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یا تو پھر زبردستی بارڈر مینجمنٹ کو اتنا سٹرانگ کریں, اور اگر ہم طالبان کو نہیں منا سکتے یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ طالبان ہماری اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں. وہ ان کے خلاف ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جو کہ پاکستان کو درپیش ہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, یعنی طالبان حکومت کے آنے کے بعد وہاں پر ایک سمجھیے کہ پہلے امریکی فورسز تھی, دوسری فورسز تھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فورسز بالکل ٹھیک تھیں, وہ آبویسلی ٹھیک نہیں تھیں, لیکن اس وقت بہرحال آپریشنز ہوتے رہتے تھے, چیزیں کنٹرول میں تھیں. اور یہاں پر آ کر اب جو اس طرح کی فورسز ہیں جو کھلے عام شریعت کا نفاذ چاہتی ہیں اور اپنی مرضی کا چاہتی ہیں, تو یہ فورسز جو ہیں ان کو موقع مل گیا ہے کھل کھیلنے کا, اور ان کے اوپر کوئی چیک نہیں بچا ہے, بلکہ ان کا اب زیادہ احتمال باقی رہا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ایجنسیاں یا انڈین ایجنسیز جو ہیں ان کی طرح کی جو طاقتیں ہیں اس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں اور ان کے مذموم مقاصد کا حصہ بن جائیں, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, اپنے فائدے کے لیے یا ان کے فائدے کے لیے. تو بہرحال اس بات کا جو ہے وہ قوی امکان ہے. لیکن اب اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے آج, اس حکومت کے پاس جیسے کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے, جیسے کوئی پاکستان کی پراسپیرٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ایسے ان کے پاس کوئی سیکیورٹی پالیسی بھی نہیں ہے. اور آج جب پشاور میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کہ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں, اور کیا ایسی نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ جو پہلے سے پاکستان کے پاس نہیں ہے. قانون موجود ہے, فورسز موجود ہیں, گراؤنڈ پر موجود ہیں, اور نیشنل ایکشن پلان موجود ہے, تو پھر کیا سر جوڑ کے بیٹھے کیا بنا رہے ہیں؟ تو ایسی کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ سب سے اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس شاید وہ طاقت نہیں ہے جو بڑے فیصلے کر سکے, کیونکہ یہ کمزور حکومت ہے. تو اس سچویشن میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ, اور پھر جو اکنامک کرائسس جب ہوتا ہے تو پھر ہر مسئلہ جنم لیتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے. اور اس وقت جو ہمارے ہاں تمام لوگ غفلت کا شکار ہو کر اپنی تمام پوری توجہ سیاست پر مرکوز کیے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے
تاکہ پاکستان کی سلامتی کا بھی وہ کچھ سوچ سکیں اور پاکستان کی سلامتی پر بھی تھوڑی توجہ دے سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.